الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، روزی دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، وہی بیماری دینے والا ہے، وہی شفا یابی عطا کرنے والا ہے، اور وہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، وہی ہماری دیکھ ریکھ کرنے والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں اس زمین اور آسمان کا اختیار ہے، اسی کے حکم سے دنیا کے اندر بادشاہت قائم ہے۔ وہی جب تک اس دنیا کو باقی رکھا ہے، یہ دنیا قائم ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا یہاں قیامت برپا کر دے گا، سارے لوگ اس دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ایک واقعے سے متعلق ہے جس کے اندر ایمان والوں کے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اس واقعے سے متعلق ہے۔ وہ موضوع ہے اصحاب الاخدود کے واقعے میں ایمان والوں کے لیے نصیحت۔ اصحاب الاخدود، اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو ایمان والا بنایا ہے، اور ایمان والوں کا کام ہوتا ہے ایمان کا تقاضا پورا کرنا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین دیکھتا ہے بندوں کے اندر گمراہی آ جاتی ہے، بندے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، صراط مستقیم سے جب بندہ بھٹک جاتا ہے تو اللہ کبھی کبھی ہمیں جگاتا ہے، کبھی بیدار کرتا ہے، خبر دیتا ہے۔ تو آج کا جو زلزلہ ہے، جو چند دن پہلے شام کے اندر اور ترکی کے اندر زلزلہ آیا، یہ جھنجھوڑنے کے لیے، زلزلہ کہتے ہیں جھنجھوڑنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بظاہر زمین کو جھنجھوڑا ہے، گھروں کو ہلایا ہے، اور زندہ انسانوں کو اس دنیا سے رخصت کیا ہے بڑی تعداد میں۔ لیکن یہ صرف زمین ہی کو جھنجھوڑنا نہیں ہے، یہ ہمارے ضمیر کو بھی جھنجھوڑا ہے، ہم کو بھی جگا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی متنبہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جو کرونا کی لہر آئی تھی، کرونا میں دیکھیں ہزاروں ہزار لوگ چلے گئے۔ یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے، کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ کرونا نے پوری دنیا کو تباہ کیا۔ کرونا سے کتنی موت واقع ہوئی ہے، کتنوں پوری دنیا کا ادارہ مل کر موت کا اندازہ لگانا چاہے صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کرونا کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، کوئی بھی ادارہ اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ کرونا کی وجہ سے جتنی تجارت بند ہوئی ہے، جتنے لوگوں کا کام بند ہوا ہے، جتنے لوگوں کی زندگی تباہ ہوئی ہے، دنیا میں جتنے نقصانات ہوئے، جن جن چیزوں پر کرونا کی وجہ سے اثرات مرتب ہوئے ہیں، پوری دنیا کے لوگ بھی مل کر اندازہ لگانا چاہیں تو لگا نہیں سکتے۔ اس کرونا میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ کرونا کے بعد یہ ترکی اور شام کا زلزلہ ہمارے لیے عبرت کے قابل ہے، ہم اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اور آج عبرت کے طور پر آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں گا جو واقعہ عبرت کے لائق ہے۔ ویسے قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو بھی واقعہ بیان کیا ہے اس کے اندر ہمارے لیے عبرت ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرعون کا واقعہ ذکر کیا، اور اس پس منظر میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، غور کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی۔ فرعون کے واقعے میں، اس کی ہلاکت میں، اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے جو سزا دیا ہے، جو اس کو عبرتناک اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے، اس سزا میں، اس حشر میں، فرعون کی ہلاکت میں، تباہی میں تمہارے لیے، ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے، نشانی ہے، اس کے لیے نصیحت ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ، اس کے لیے فرعون کے واقعے میں نصیحت ہے، عبرت ہے۔ کس کے لیے؟ لمن یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر خوف ہے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن میں جو واقعات بیان کرتے ہیں عبرت کے طور پہ، اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا ہے، قوموں کو برباد کیا ہے، قوموں کو تباہ کیا ہے، ان سب چیزوں کے ذکر کا مقصد لوگوں کے اندر، لوگوں کے ضمیر کو بیدار کرنا، لوگوں کو نصیحت دینا، اس واقعے کو ذکر کر کے انسان کو جگانا۔ تو آج ایک واقعے کا میں ذکر کروں گا جس کا تذکرہ سورۃ البروج کے اندر آیا ہے۔ قرآن کے 30ویں پارہ میں 85 نمبر کی سورت ہے، سورہ انشقاق کے بعد سورۃ البروج۔
آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سوال جو آئندہ ہمارا کوشچن آنسر ہوگا، ایک سوال آؤٹ ہے، اس صورت کو میں پوچھوں گا کس کس کو یاد ہے، حافظ قرآن کے علاوہ جس کو یاد ہوگا آپ تیاری کر لیں، جس کو نہیں یاد ہے اس صورت کو ضرور یاد کر لیں۔ چھوٹی سی صورت ہے، چھوٹی چھوٹی آیات اور تقریباً 22 آیات ہیں، لیکن یہ صورت بڑی عظیم ہے۔ اسی صورت کے حوالے سے اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک نوجوان لڑکے کا واقعہ ہے، ایک نوجوان لڑکے کا واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کیا۔ ایک نوجوان ایمان والا نوجوان، یہ نوجوان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ ایسا نوجوان ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ ہم جو بیان سن رہے ہیں، جیسے ابھی کہ شاہجہاں صاحب نے بتایا، آپ دین سیکھتے ہیں، دین پر عمل کریں، اس کو طرف بلائیں۔ آپ جو سیکھ رہے ہیں اول وہلہ میں اپنے اوپر دین کو اپلائی کریں، خود اس دین پر آئیں، پھر اس کے بعد آپ کا سیکنڈ مرحلہ آپ گھر میں اس دین کو لائیں، اپنی بیوی کے لیے، بچے کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائی کے لیے اس دین کو وہاں اپلائی کریں اپنے گھر میں۔ آپ کے گھر میں وہ دین آ گیا، آپ کے پاس آ گیا، آپ کے گھر میں آ گیا۔ اب اس کے بعد کیا باری ہے؟ محلے میں، سماج میں، جو آپ کے رابطے میں ہیں، آپ کے رشتہ دار، وہاں اس دین کو پہنچائیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، قیامت تک یہ ذمہ داری اہل ایمان کو اٹھانا ہے۔ تو اس نوجوان کا واقعہ جس سے ابھی ہم عبرت لیں گے، وہ نوجوان ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان ہے، اس نوجوان کی وجہ سے ایک بستی کے لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، ایک نوجوان کی وجہ سے۔ جیسے ایک ہدہد کا واقعہ سورۃ النمل کے اندر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت دی تھی، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو قابو میں کر دیا تھا، اور چرند پرند کو بھی قابو میں کر دیا تھا۔ جنات قابو میں تھے اور چرند پرند قابو میں تھے، اس کی بولیاں سن لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں ہدہد نہیں، ایک پرندہ ہدہد۔ سورۃ النمل کی میں بات آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، اس ایک پرندہ کی وجہ سے ایک بستی ایمان میں داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک نوجوان کی وجہ سے ایک بستی ایمان میں داخل ہوتی ہے، ایک ہدہد پرندہ کی وجہ سے ایک بستی ایمان میں داخل ہو جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا ہدہد پرندہ نہیں ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہدہد کوئی عذر اگر لے کر نہیں آئے، اگر صحیح عذر اس کے پاس نہیں ہے، تو میں یا تو سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا، ذبح کر دوں گا۔ ہدہد جب آتا ہے تو عذر پیش کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس ایک بڑی خبر لے کے آیا ہوں، ایک بڑی خبر۔ ایک قوم ہے، قوم سبا، اس قوم کے اوپر ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، اس قوم کے اوپر حکمرانی کرنے والی ایک عورت ہے، وہ ستاروں کی عبادت کرتی ہے۔ آپ کے پاس اس کی خبر میں لے کے آیا ہوں۔ اس کے پاس ایک عرش ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ کافر قوم ہے، مشرک قوم ہے، تو ایک مسلمان کا کام ہوتا ہے دین کی دعوت دینا، دین کی طرف بلانا۔ سلیمان علیہ السلام ایک چھوٹی سی تبلیغ والی بات لکھ کر دے، چھوٹی سی، لمبی چوڑی تقریر نہیں، جیسے آج بڑی بڑی تقریر ہوتی، اثر نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات سورۃ النمل کے اندر کون سی بات ہوتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام لکھتے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، کہ یہ جو پیغام ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اللہ کی طرف سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، اللہ تعلوا علی، میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور تم مسلمان ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یہ ایک چھوٹا سا خط، ایک چھوٹا سا پیغام کن کو دیتے ہیں؟ ہدہد پرندے کو دیتے ہیں، لے جاؤ اس پیغام کو، لے جاؤ ملکہ سبا بلقیس کے پاس جا کے ڈال دو۔ یہ کہاں پر حکمرانی کر رہی ہے؟ یمن کے اندر حکمرانی کر رہی ہے، ملکہ سبا کی حکومت۔ سبا یہ قوم کا نام ہے، اور اس کی ملکہ جو ہے اس کا نام بلقیس ہے، یہ یمن کے اندر حکومت کر رہی تھی۔ ایک پرندے کو چھوٹا سا خط دے کر سلیمان علیہ السلام بھیجتے ہیں، جاؤ اس کے پاس یہ خط پہنچا دو۔ یہ خط جب ملکہ سبا کے پاس پہنچتا ہے، غور کرتی ہے، اپنے مشیروں سے پوچھتی ہے، مشیر کہتے ہیں آپ دیکھ لیں آپ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ہم لوگ تو قوت اور طاقت والے ہیں، جیسا آرڈر کریں گے ہم ویسا کر گزریں گے۔ بہرکیف واقعہ بہت طویل ہے، مختصر یہ کہ وہ پہلے ہدیہ بھیجتی، تحفہ بھیجتی ہے تاکہ بات نہ ماننی پڑے۔ سلیمان اسلام ہدیہ تحفے واپس کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے، یہ تحفے اپنے پاس رکھو، اس کی ہمیں ضرورت نہیں، تم مسلمان ہو کر ہمارے پاس حاضر ہو جاؤ۔
بیرکیف وہ حاضر ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے وہ اسلام میں داخل ہوتی ہے، وہ بھی داخل ہوتی ہے، پورا قبیلہ اور وہ پوری بستی، پوری قوم اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ وسیلہ کون سا ہے؟ ایک پرندہ خبر دینے والا، ایک پرندہ لے کے جانے والا، یہی بیچ میں وسیلہ ہے۔ اگر ہم بھی اس طریقے سے وسیلہ بنتے ہیں ایمان اور اسلام کے لیے تو بہت سے لوگوں تک دین پہنچا سکتے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلام ہی میں کسی کو داخل کریں، کسی کو گناہ سے توبہ کرا کر اس کو ایمان والا بناتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ کسی کو شرک سے توبہ کرا دیتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ کسی کو بدعت سے نجات دے دیتے ہیں، اس سے بچا لیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے کافر تھا، ہندو ٹائٹل تھا، ہندو نام تھا، اس کو اسلامی نام آپ نے دیا، اسلامی پہچان، یہ ضروری نہیں۔ کسی کو شرک سے بچا دیتے ہیں، کسی کو کفر سے بچا دیتے ہیں، کسی کو برائی سے بچا دیتے ہیں، کھینچ کر اسلام کی طرف لے آتے ہیں۔ آپ نے اس کو زندگی بخش دی، آپ نے اس کو دین دے دیا۔ جو دین پر نہیں تھا آپ نے اس کو دین دے دیا۔ دین تو نام ہی ہے اسلام پر چلنے کا، تو جو اسلام پر نہیں چل رہا ہے وہ دین میں نہیں ہے۔ اب اگر اس کو دین پر لگا دیتے ہیں، چلنے والا بنا دیتے ہیں، تو آپ نے تو اس کو سچا پکا مسلمان بنایا۔ اسی طریقے سے جیسے ملک سبا اور اس کی قوم ایمان لاتی ایک پرندے کی وجہ سے، اسی طریقے سے یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے۔ اصحاب الاخدود، اصحاب کہتے ہیں یہ صاحب کی جمع ہے، بہت سارے لوگ اصحاب، اور اخدود کہتے ہیں کھائی کو، خندق، کھائی خندق کو کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس واقعے کی تفصیل صحیح مسلم کے اندر ہے، اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، اور ابن حبان کے اندر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح مسلم کی ہر حدیث صحیح ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم لوگ بناوٹی واقعہ نہیں بیان کرتے ہیں، جھوٹے موٹے قصے نہیں بیان کرتے ہیں۔ اگر عبرت لینا ہے تو سچے واقعات سے، سچے قصوں سے، جس کو اللہ نے بیان کیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ہم لوگ صحیح باتیں بتاتے ہیں، گڑھ گڑھ کے بابوں والے، کرامت والی جھوٹی جھوٹی باتیں منسوخ کر دیتے ہیں، ایسا ہو گیا، ویسا جادو ہوا، ویسے کرشمے ہوا، ایسے کر دیتے تھے، وہ پاور تھا، یہ جھوٹی باتیں منسوخ کرتے، اس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ اگر دیکھتے ہیں تو اسلام کے مطابق بھی بہت سارے واقعات نہیں ہوتے ہیں، جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، عقیدے کے خلاف ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور گڑھ گڑھ کے لوگ بزرگوں کی طرف، حالانکہ انہوں نے بیان نہیں کیا، لوگ بنا بنا کر کے ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ دوبارہ کیف یہ سچا واقعہ ہے، صحیح مسلم کے اندر مذکور ہے، اصحاب الاخدود کا واقعہ۔ انشاءاللہ اس واقعے کو آپ سے ہم بیان کریں گے، اس سے عبرت اور نصیحت لینے کی کوشش کریں گے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین سورۃ البروج میں کر رہا ہے۔ سورۃ البروج، چلے انشاءاللہ اس سورت کو بھی ساتھ ساتھ شروع کرتے ہیں اور اس واقعے سے عبرت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنایا، ستارے بنائے ہیں، برج بنائے ہیں۔ یہاں برج سے کیا مراد ہے؟ علماء اور مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، تو بعض علماء کے اقوالوں میں سے برج سے مراد جو ہے ستاروں کی منزلیں یا چاند کی منزلیں۔ بہرکیف برج جو ہے ایک معروف چیز ہے، فلکیات سے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے، وہ یہاں پہ قسمیہ، والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ پھر اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے، والیوم الموعود، اور قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی۔ قسم کھا رہا اللہ رب العالمین، ایک قسم کھا لیا، یہ دوسری قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم ہے، اللہ دوسری قسم کھا رہا ہے۔ وعدہ کیے ہوئے دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ بندوں سے وعدہ کیا، ایک دن آئے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، تم سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم سب اپنے اللہ کے پاس حاضر کیے جاؤ گے، تمہارا حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت و جہنم پر پیشی ہوگی، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ وعدے کا دن ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، یہ سمجھ لیں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں، بناوٹی بات نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ مومن تو اس پر ایمان لاتا ہی ہے، اس پر جو ہے ہر بندے کو ایمان لانا ہے، جس کو سمجھ میں آ جائے، دیر سویر جس کو سمجھ میں آ جائے، اس پر ایمان لانا ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے پاس پیشی ہوگی اور ہمارے عملوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اگر ہم سمجھتے، ہمیں یقین ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ جب ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ دوسری قسم کھا رہا ہے، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم۔
اللہ رب العالمین آگے دو اور قسم کھاتا ہے، تیسری اور چوتھی قسم، وہ شاہد و مشہود، شاہد اور مشہود کی قسم۔ شاہد یعنی حاضر ہونے والے، اور مشہود حاضر کیے گئے لوگ، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے لوگ، ان دونوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے۔ مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارا اصل مقصود واقعہ اور واقعے سے عبرت لینا ہے۔ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر واقعہ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک مراد تو یہ ہے، شاہد سے مراد جمعہ کا دن، جمعہ کا دن پوری دنیا میں حاضر ہوتا ہے نا، پوری دنیا پر یہ دن آتا ہے۔ اور مشہود حاضر کیا گیا، اس سے عرفہ کا دن مراد ہے، یوم عرفہ جس دن پوری دنیا کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ ایک مراد تو یہ ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس کے عموم کو اگر دیکھا جائے تو شاہد اور مشہود میں ہر وہ فرد داخل ہے جو کہیں حاضر ہوتا ہے، ہر فرد جو کہیں حاضر ہوتا ہے، اور حاضری کا ہر وہ موقع جہاں پر لوگ حاضر ہوتے ہیں اس کے اندر داخل ہے، اگر اس کے عموم کو جو ہے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی قسم کھایا؟ بروج کی قسم کھا رہا ہے، برجوں والے آسمان کی قسم کھایا، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم کھایا، شاہد اور مشہود کی قسم کھایا۔ چار قسمیں کھانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کیے گئے اخدود والے، اصحاب الاخدود ہلاک کیے گئے، خندق والے، کھائی والے ہلاک کیے گئے۔ اور یہاں ہلاک یا قتل سمانا ہے لعینہ، یعنی اس پر لعنت کی گئی، لعنت کی بارش برسائی گئی، ملعون ہیں یہ لوگ، ان پر لعنت برسائی گئی، لعنت کی گئی۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو کھائی والے ہیں، خندق کھودنے والے ہیں، خندق کھود کر اس میں مومنوں کو جلانے والے جو لوگ تھے، ظالم و جابر لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ یہ کھائی والے لوگ کون ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نجران جو یمن کے بارڈر سائڈ میں ہے، سعودی عرب کا علاقہ، بعض لوگ کہتے ہیں وہ علاقہ ہے، ابھی بھی وہاں پہاڑوں کے درمیان وہ کھائی بنی ہوئی ہے، بعض لوگ وہ کہتے ہیں، لیکن عام طور سے جو ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ یمن کا علاقہ ہے، یمن کا علاقہ۔ یہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا وہ یمن میں پیش آیا، وہاں کا ایک بادشاہ جس کو تاریخی طور پر یوسف ذو نواس کہتے ہیں، یوسف ذو نواس کہتے ہیں، یہودی بادشاہ تھا، ظالم قسم کا بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ صحیح مسلم کے حوالے سے میں پورا واقعہ بیان کر رہا ہوں، بالکل سچی بات، صحیح بات، اور اس کو بیان کرنے والے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صہیب رومی کو جانتے ہیں؟ روم سے آتے ہیں، وہ گرفتار ہوتے ہیں، پھر کسی کے ہاتھ بیچ دیے جاتے ہیں مکے میں ایک شخص خرید کے آزاد کر دیتے ہیں، پھر وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، روم کے لوگوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے پہلے ایمان والے، علل اعلان اپنے اسلام کا پرچار کرتے ہیں، بہت زیادہ ستائے بھی جاتے ہیں اس وجہ سے، بہر کے بڑے ایمان والے۔ انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ہم سے پہلے ایک بادشاہ رہا کرتا تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، اور وہ جب مرنے کے قریب ہوا، بوڑھا ہو گیا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک لڑکا دے دو جس کو میں جادو کی تعلیم سکھا دیتا ہوں۔ اور ایسے ہی ہوتا، پرانے زمانے میں یہی رواج تھا، جب کوئی مرنے لگتا تھا تو اپنے علم و فن کو بعد والوں کو منتقل کر دیتا تھا، اس سے پہلے ساری باتیں نہیں سکھاتا تھا، کچھ سکھاتا تھا، لیکن جب مرنے لگتا تھا تو اپنی ساری باتیں، ساری تعلیم اس کو دے دیتا تھا۔ بادشاہ سے ایک لڑکا طلب کیا جس کو وہ جادو سکھا سکے، کیونکہ اس کی موت کا دن قریب ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے ایک لڑکا دے دیا جس کو وہ جادو سکھایا کرتا تھا۔ لڑکا اور جادوگر جب گھر سے وہ جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا، اس راستے میں ایک راہب پڑتا تھا، راہب کا گرجا۔ یہ راہب جو ہے نصرانی مذہب کا، نصرانی عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نصرانی، تو وہ گھر سے نکلتا تھا، پہلے نصرانی کے پاس آتا تھا، راہب اس کو بولتے ہیں، عربی میں راہب بولتے ہیں۔ اس کے پاس آتا، یہاں بھی تعلیم لیتا، اور اس کی تعلیم اچھی معلوم ہوتی، بھلی معلوم ہوتی، کیونکہ یہ تعلیم جو دیتا بھلی تعلیم دیتا۔ پھر یہاں سے تعلیم سیکھ کر جادوگر کے پاس جاتا، جادوگر سے تعلیم لیتا، تو گھر سے نکلا، راہب کے پاس بیٹھا، تعلیم حاصل کیا، پھر جادوگر کے پاس جاتا، تاخیر ہو جاتی تو جادوگر اس کی پٹائی کرتا، تاخیر سے کیوں آئے؟ اس لڑکے نے راہب سے شکایت کی کہ مجھے جادوگر تاخیر ہونے کی وجہ سے مارتا ہے،
اس کا کیا حل ہے؟ تو راہب نے بتایا کہ جب تم جادوگر کے پاس جاؤ، تاخیر ہو جائے تو گھر کا بہانہ بنا دینا، گھر والوں نے روک لیا تھا، وہاں لیٹ ہو گئی، دیر ہو گئی تھی، اور جب تم گھر والوں کے پاس دیر سے جاؤ تو یہ بہانہ بنا دینا کہ جادوگر کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ یہ حل بتایا۔ بہرکیف یہ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن اتفاق سے راستے میں اس نے دیکھا ایک بڑا جانور، لمبا قد والا جانور، راستہ بلاک کیا ہوا ہے، لوگ جس راستے پہ آ رہے تھے، جا رہے تھے، آمد و رفت بند ہو گئی اس جانور کی وجہ سے۔ اس نے سوچا آج امتحان کا دن ہے، چیک کرتے ہیں جادوگر صحیح ہے یا راہب صحیح ہے، دونوں میں سے کون صحیح ہے۔ دیکھیں، واقعے پہ نظر رکھیں، حرف پہ دھیان دینے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ لڑکا اپنے آپ میں کچھ نہیں، اللہ کی وجہ سے، جو کچھ بھی ہے اللہ کی وجہ سے۔ اس نے سوچا آج دیکھتے ہیں حق پر کون ہے، صحیح کون ہے، راہب صحیح ہے جو نصرانی ہے، جو تعلیم دیتا ہے وہ حق پر ہے، یا جو جادو سکھاتا ہے وہ حق پر ہے، اس کی باتیں صحیح ہیں۔ آج جو ہے فیصلہ کا دن ہے۔ اللہ سے دعا کرتا، کس سے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، اے اللہ اگر راہب تیری نظر میں اچھا ہے، اس کا طریقہ بہتر ہے، تو اس جانور کو موت دے دے، اس کو قتل کر۔ وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے اور اس پتھر سے مارتا ہے، وہ جانور بڑا جو ہے لمبا قد، دراز قد والا جانور تھا، وہ جو ہے مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے۔ ترمذی کے اندر اس کا ذکر جو ہے شیر کے طور پہ کہ وہ جانور شیر تھا، لیکن صحیح مسلم کے اندر جانور کا ذکر ہے، ایک جانور لمبے قد والا، وہ مر جاتا ہے۔ اب لوگوں میں اس کا شہرہ ہو جاتا ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ تھی، جب یہ منظر دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا اعلان چرچا ہو جائے گا۔ یہ آ کر راہب کو بتاتا ہے کہ ایسے ایسے میرے ساتھ حادثہ پیش آیا، یہ واقعہ ہے۔ راہب نے کہا بیٹا تو مجھ سے آگے ہو گیا، بڑا بن گیا، تو بہت آگے نکل گیا، دیکھو تمہاری آزمائش ہونے والی ہے۔ جو آدمی واقعی دیندار بنتا ہے، کام کے راستے میں نکلتا ہے، کام کرنے لگتا ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ میں سے بھی، جیسے ابھی آپ ہیں نا، ابھی آپ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی نہیں روکے گا، کوئی نہیں ٹوکے گا، کچھ نہیں بولے گا۔ جس دن آپ دین کا کام کرنے لگ جائیں، محنت سے کام کرنے لگ جائیں، اخلاص سے کام کرنے لگ جائیں، زور اور شور سے کام کرنے لگ جائیں، پوری قوت کے ساتھ کام کرنے لگ جائیں، اپنی جو ہے دولت دین کے راستے میں لگانے لگ جائیں، 1000 لوگ روکنے کے لیے آئیں گے، منع کرنے کے لیے۔ آپ بیٹھے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی معاملہ تھا، کوئی بات نہیں تھی، لیکن جیسے آم کے درخت میں آم پھلتا ہے نا، لوگ پتھر مارتے ہیں، مار مار کے آم توڑتے ہیں، ویسے ہی انسان کا کام، آپ کام کرنے لگے نا، لوگ پتھر ماریں گے، روکیں گے، تکلیف پہنچائیں گے۔ تو یہ معاملہ لڑکے کے ساتھ۔ تو اس راہب نے کہا کہ تیری آزمائش ہو سکتی ہے، دیکھو میرا نام نہیں بتانا، میرا نام نہیں بتانا۔ بہرکیف یہ لڑکا کیا کرنے لگا؟ یہ لڑکا اندھوں کو ٹھیک کرنے لگا، کوڑیوں کو ٹھیک کرنے لگا، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کرنے لگا۔ یہ بات بتانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کے مشیروں میں سے، مصاحبوں میں سے ایک اندھا آدمی تھا۔ اندھے کو بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ لڑکا بڑا بڑا کام کرتا ہے، وہ بہت سارا مال، بہت سارا سامان، تحفے لے کر لڑکا کے پاس آتا ہے اور اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، یہ سارا سامان، یہ تحفے، یہ ہدیے، یہ آپ کے لیے، یہ تیرے لیے، تو مجھے ٹھیک کر دے۔ لڑکا کیا کہتا ہے؟ حرف پہ نظر رکھیے گا، میں کرامت کا انکار نہیں کرتا ہوں، بزرگوں سے کرامت ہو سکتی، لیکن جھوٹی باتیں بزرگوں کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، بزرگ ہے، کرامت ہو سکتی، یقیناً ہو سکتی ہے، لیکن کرامت آپ خود نہیں، بزرگ یا انسان یا کسی ولی کے اندر آپ خود کوئی اختیار نہیں کہ کچھ کر لے۔ تو وہ لڑکا کے پاس آتا ہے اندھا، مال و دولت قدموں میں ڈال دیتا ہے، تو مجھے ٹھیک کر دے، یہ سارا مال، یہ سارا تحفہ تیرا ہے۔ لڑکا کیا کہتا ہے؟ میں کچھ نہیں کرتا، میں کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ولی کی پہچان۔ اور یقیناً زمانے میں جو بھی ولی گزرے ہیں، نیک ولی، وہ ایسے ہی رہے ہوں گے۔ بعد میں آنے والوں نے ولی کا چہرہ مسخ کیا، جھوٹی باتیں بنا کر ان کی طرف منسوب کی گئی، جھوٹے واقعات گڑھ کر کے ان کی طرف منسوب کیے گئے۔ تو یہ لڑکا کہتا ہے میں کچھ نہیں کرتا، میں اگر غلط بتاؤں تو آپ میرا دامن پکڑیں، صحیح مسلم کی میں بات بتا رہا ہوں۔ لڑکا بتایا میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرنے والا ہے، تو اللہ پر ایمان لا اور میں اللہ سے دعا کروں گا۔ دیکھیں جملوں پہ غور کریں، تو اللہ پر ایمان لا، میں اللہ سے تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ ٹھیک کر دے گا۔ اس نے اللہ پر ایمان لے آیا اندھے نے، اور اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی اور یہ ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ اندھا آدمی ٹھیک ہو کر بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے دیکھا یہ تو آنکھ والا ہو گیا،
ابھی اندھا تھا، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، کدھر سے آنکھ کے اندر اس کے اندر روشنی آ گئی؟ تو اس آدمی سے پوچھا بادشاہ نے، تیری آنکھوں میں روشنی کس نے دی ہے؟ یہ تیری آنکھ روشن کیسے ہو گئی؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میرے مالک نے آنکھوں میں روشنی دی ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ تیرا مالک میرے علاوہ بھی کوئی ہے کیا؟ میرے علاوہ تو کسی اور کو مالک بناتا ہے کیا؟ تو اس نے کہا یقیناً میرا اور تیرا مالک اللہ ہے۔ اتنی بات سننی تھی، بادشاہ اس کی پٹائی پہ پٹائی کرنے لگا، مارنے لگا، ستانے لگا، تکلیف دینے لگا۔ تب کس نے بتایا ہے، کس نے ایمان میں داخل کرایا ہے، کس کی وجہ سے اللہ پر ایمان لایا ہے، اس کا نام بتا دیا۔ اور وہ کون تھا؟ ایک لڑکا، نوجوان لڑکا، ایمان والا لڑکا، جس کو ایمان کے راستے پر لگانے والا کون تھا؟ ایک راہب، ایک نصرانی۔ لڑکے کا نام بتا دی، فلاں لڑکے نے مجھے اس بات کی تعلیم دی ہے۔ اس لڑکے کو حاضر کیا گیا۔ یا بادشاہ نے کہا تو جادو سیکھ کر تو اندھوں کو ٹھیک کر رہا ہے، تو کوڑھیوں کو ٹھیک کر رہا ہے، بڑے بڑے کام کر رہا ہے، اندھے آدمی کو بھی تو نے ٹھیک کر دیا۔ تو کیا جواب دیا؟ میں کیوں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اس بندے، اس لڑکے کی بات پر غور کریں۔ وہ کہتا میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اب اس کی پٹائی ہونے لگی۔ ارے تو مجھے مالک نہیں مانتا کیا؟ تیرا مالک کوئی اور ہے، تیرا رب کوئی اور ہے، کسی اور کو تو تسلیم کرتا ہے۔ اس لڑکے کی پٹائی شروع کر دی، مارنا شروع کیا، بہت مارا۔ تو پھر اس لڑکے نے کس کا نام بتا دیا؟ اپنے استاذ کا نام بتایا، راہب کا، نصرانی راہب کا اس نے نام بتا دیا۔ حالانکہ منع کیا تھا، لیکن جب پٹائی ہوئی، جب مار لگتی ہے تو انسان بول دیتا ہے۔ راہب کا نام بتا دیا۔ اب راہب کو حاضر کیا گیا، نصرانی پادری کو، نصرانی راہب کو بلایا، اور پھر اس نصرانی کے سامنے یہ رکھا کہ تم اپنے دین سے واپس ہو جاؤ، منحرف ہو جاؤ۔ جس اللہ پر تم ایمان لاتے ہو اس اللہ سے انکار کر بیٹھو، انکار کر دو اپنے دین کا۔ نصرانی نے، اس راہب نے دین سے انکار کرنا منع کر دیا، نہیں میں اپنے دین سے واپس نہیں پلٹوں گا۔ یہ ہے ایمان والے کی قوت۔ میرے بھائی، ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش کے دن چل رہے ہیں۔ پوری دنیا میں، صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے۔ ایمان کو خریدا جا رہا ہے، ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، ہمارے اوپر طرح طرح کے مظالم کر کے اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں جو کوشش کی جا رہی ہے، میرے خیال سے پوری دنیا میں ایسی کوشش نہیں ہوگی۔ پوری ہندو قوم ایک ایجنڈا بنا ہوا ہے، مسلمانوں کو اسلام سے باہر کرو۔ اپنے وہ ایک نام دیا گھر واپسی کا، گھر واپس کراؤ۔ پہلے لوگ ہندو تھے، پھر ہندو بناؤ، پھر سے ہندو میں لاؤ۔ یہ ایک سازش چل رہی، کوشش چل رہی ہے، اور اپنی کوشش میں وہ لوگ کہیں کہیں کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنے ایمان کو سمجھے، اپنی ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھے۔ پادری دیکھیے، پادری سے کہا، راہب سے کہا اپنے دین سے پھر جاؤ، اللہ سے پھر جاؤ، اللہ پر سے ایمان توڑ لو، ختم کر لو۔ اس نے انکار کر دیا۔ نہیں، بادشاہ نے کیا کیا؟ آرا منگایا، اس کے سر کے بیچ پہ رکھا، اس کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ ڈالا، ذبح کر دیا۔ 2 حصے زمین پر گر پڑے، 2 حصے ہو کر۔ یہ ایمان والے صبر کرتے، ایمان کے لیے مرنا گوارا، کٹنا گوارا، قتل ہونا گوارا، شہید ہونا گوارا۔ اللہ پر سے ایمان والے کبھی نہیں ختم کر سکتے۔ میں ہندوستانی بھائیوں سے، مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر 2 ٹکے کے ہندو پیسے کا لالچ دے دے، یا آپ کو ڈرا دھمکا دے دے، یا آپ کو کچھ کہے، پریشان کرے، اللہ پر ایمان کو کم نہ کریں، اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں۔ اللہ پر ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت بڑی کامیابی دے گا، اور اس کا ذکر اس صورت میں کے اندر آنے والا بھی ہے کہ جو ایمان والے اللہ اسے کیا دیتا ہے۔ بہرکیف اس راہب کو 2 حصوں میں آرے سے چیر دیا۔ یہ راہب کا معاملہ ختم۔ پھر اس کے بعد مصاحب کو بلایا، بادشاہ کا جو وزیر تھا، اندھا تھا اور پھر جو ہے آنکھوں والا ہو گیا، اس کو بلایا اور اس کو کہا تم دین سے پھر جاؤ، اللہ پر سے ایمان ہٹا لو، ختم کر لو۔ اس مصاحب نے بھی انکار کر دیا، نہیں میں اللہ پر ایمان نہیں توڑ سکتا، میرا ایمان ہے تو ہے، نہیں پھر سکتا۔ اس کو بھی آرا سے سر پہ رکھ کر، بیچ سر پہ رکھ کر 2 حصوں میں چیر دیا۔ ایمان والے گھبراتے نہیں اس سے، 2 حصوں میں چیر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ دوسرے آدمی کو دنیا سے ختم کر دیا۔ اب لڑکے کی باری تھی، لڑکے کو بلایا، لڑکے کو بلا کر کے دین سے پلٹنے کے لیے کہا، لڑکا انکار کر دیا، لڑکے نے بھی انکار کر دیا۔ یہ ایمان والے، سچے ایمان والے تھے۔ دیکھیے یہ ایمان والے کیسے ہیں، موت سامنے دیکھ رہے ہیں، انسان کو کٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، 2 حصوں میں کاٹا گیا ہے، پھر بھی ایمان جو ہے کمزور نہیں ہو رہا ہے، ہل نہیں رہا ہے۔
لڑکے نے بھی انکار کر دیا، نہیں اپنے دین سے واپس نہیں پلٹوں گا، جس دین میں اسی دین میں رہوں گا۔ تو بادشاہ نے اپنے کارندوں کو، مصاحبوں کو ساتھ میں لگایا، لے جاؤ اس لڑکے کو پہاڑ پہ، پہاڑ کی اونچائی پر، چوٹی پر لے جاؤ، اور وہاں جا کے پوچھنا اپنے دین سے پلٹتے ہو یا نہیں پلٹتے ہو، اگر انکار کر دے وہیں سے دھکا دے دینا۔ بادشاہ کے کارندے اس نوجوان لڑکا کو لے کر پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، اور پہاڑ پہ جب پہنچتے ہیں یہ لڑکا اب کیا کرتا ہے، ایک ایک بات پہ آپ کی توجہ چاہیے۔ یہ لڑکا اللہ سے دعا کرتا ہے، خود کچھ نہیں ہے، اللہ ایک ایسی دعا کرتا ہے جو دعا آپ کو بھی اور ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ جب بھی دشمن سے خوف ہو جائے، خطرہ ہو جائے، ڈر محسوس ہو جائے، موت کا ڈر محسوس ہو، ظالم بادشاہ یا ہندو یا کسی کا خطرہ محسوس ہو جائے، یہ صحیح مسلم کی دعا ہے، یہ دعا پڑھ لیجئے گا، یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کیجئے گا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ دعا ہے، یہ لڑکا دعا کرتے ہیں، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ اگر تو چاہے ان لوگوں کے شر سے ہمیں حفاظت فرما، اگر تو چاہے تو ان سے ہماری حفاظت فرما۔ پہاڑ پہ یہ لوگ لے گئے لڑکے کو، یہ لڑکا اللہ سے دعا کرتا، اللہم اکفنیہم بما شئت، یہ دعا کرتا ہے۔ یہ دعا آپ بھی اور ہم بھی کر سکتے ہیں، جہاں ڈر خطرہ محسوس ہو، جان کا خطرہ، دشمن سے خوف محسوس ہو، یہ دعا کرنا چاہیے۔ پہاڑ پہ لے گئے، یہ دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ہلایا، زلزلہ پیدا کیا، سب لوگ جو لے کے گئے تھے سب فنا ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ پہاڑ پہ تو وہ لڑکا بھی تھا نا، ختم تو اس کو بھی ہونا چاہیے تھا نا، لیکن اللہ جسے بچاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، اللہ جسے بچائے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہی جو شام میں زلزلہ آیا، ترکیہ میں زلزلہ آیا، بچنے والے لوگ 4 دن تک زندہ سلامت نکلے ہیں۔ کہاوت ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ اردو میں کہاوت، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور اس کو ایک شعر میں کہا گیا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جس شمع کو اللہ روشن کر دے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ تو سب لوگ مر گئے، فنا ہو گئے، لیکن بچہ زندہ صحیح سلامت واپس آیا اور بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے دیکھا اور حیران ہوا، ارے تو کدھر سے آ گیا، تمہارے ساتھی کدھر گئے، جس کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا میں نے، وہ لوگ کدھر گئے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اللہ نے ان لوگوں کے شر سے مجھے بچا لیا۔ اب بادشاہ کو پھر غصہ آیا، بادشاہ نے پھر چند لوگوں کو ساتھ لگایا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ، ناؤ پہ سوار کرو، سمندر میں لے جاؤ، سمندر کے اندر لے جاؤ، وہاں جا کے پھر پوچھنا یہ اپنے دین سے پلٹتا ہے تو خیر ہے، اگر نہیں پلٹتا ہے تو پھر سمندر کے اندر اس کو دھکیل دینا۔ سمندر کے اندر بادشاہ کے کارندے اس لڑکا کو لے کر لے جاتے ہیں اور سمندر میں جا کے پوچھتے ہیں، بچہ پھر وہاں انکار کرتا ہے، اور پھر وہاں وہ بچہ، وہ لڑکا وہی دعا کرتا ہے جو پہاڑ پہ دعا کیا تھا۔ کیا دعا کیا تھا؟ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ایک جملہ، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن ایمان ہو نا تو اس جملے میں طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی۔ ایمان نہ ہو تو لوگ جو ہے نا وظیفے پڑھتے ہیں، 1 لاکھ وظیفے پڑھتے ہیں، کچھ فائدہ نظر آتا ہے؟ کچھ نظر نہیں ہے، 1 لاکھ مرتبہ، اور ہمارے مولوی بھی سکھاتے 1 لاکھ مرتبہ پڑھو، 2 لاکھ میں پڑھو، یہ گھر بن جائے گا، یہ شادی ہو جائے گی، یہ کام ہو جائے گا، وہ قرضہ اتر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ چمتکار ہو جائے گا۔ ایمان ہو تو ایک چھوٹا جملہ 1 مرتبہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول کر لیتا۔ تو اصل چیز ایمان ہے، عمل ہے، ایمان آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو اللہ سے مانگیں گے اللہ پورا کر دے گا۔ اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ اگر تو چاہے تو ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ کشتی، یہ ناؤ الٹ گئی، کشتی الٹ گئی، سارے لوگ ڈوب گئے، لیکن وہ بچہ بچ گیا۔ دیکھیے اس کشتی میں تو بچہ بھی ہے نا، عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب سب لوگ ڈوبے ہیں تو یہ بچہ بھی تو ڈوب سکتا ہے، یہ بھی تو مر سکتا ہے، لیکن وہی بات آئی نا، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی حفاظت کی اور بچہ صحیح سلامت بادشاہ کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ لڑکا واپس آ گیا، بادشاہ دیکھ کر حیران، پوچھا تیرے ساتھی کدھر گئے؟ تو اس نے پھر وہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے شر سے مجھے بچا لیا۔ اب 2 مرتبہ کوشش کیا، بچے کو مار نہیں سکا۔ لڑکے نے خود بتایا کہ تو مجھے مار نہیں سکتا ہے، اور واقعی ہمارا ایمان ہے، جو ایمان والا ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ اللہ حفاظت کرے، احفظ اللہ یحفظک، اگر اللہ کی آپ حفاظت کرتے ہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یہ وعدہ اللہ کا۔ کیا مطلب ہے اللہ کی حفاظت کا؟ مطلب اللہ کے دین کی حفاظت،
اللہ کے دین پر چلیں، اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس لڑکے نے بتایا کہ آپ مجھے قتل نہیں کر سکتی، آپ نہیں کر سکتے مجھے قتل، میں ایک طریقہ بتاؤں گا، اس طریقے پر اگر چلتے ہیں تو آپ مجھے قتل کر لے جائیں گے میرے کہے ہوئے راستے پر۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم تجھے قتل کر سکیں؟ لڑکے نے کہا ایک میدان میں پورے گاؤں والے کو، پورے لوگوں کو آپ جمع کریں، سب لوگ جب جمع ہو جائیں وہاں لکڑی پہ مجھے سولی دیں اور میرے ترکش سے، جس میں تیر ہوتا ہے، ترکش سے ایک تیر نکالیں، میرے ترکش سے اس تیر کو کمان میں لگائیں اور یہ کہہ کر مجھے تیر ماریں۔ ایک جملہ یاد کریں، بسم اللہ رب الغلام، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ترمذی میں ہے بسم اللہ رب ھذا الغلام، یہ کہہ کر تیر ماریں کہ اس غلام، اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں، یہ بول کر اس تیر کو کمان میں لگائیں اور پھر مجھے ماریں، میں قتل ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے ویسا ہی کیا، ایک میدان میں سارے لوگوں کو جمع کیا، لکڑی پہ لڑکے کو سولی دیا اور لڑکے کے ترکش سے ایک تیر نکالا، کمان میں لگایا اور زبان سے یہ بولا بسم اللہ رب الغلام یا بسم اللہ رب ھذا الغلام، یہ بولتے ہوئے کہ اس لڑکے کے مالک کے نام سے تیر چلاتا ہوں، تیر چلایا اور وہ تیر جا کر لڑکے کے کن پٹی پہ لگا۔ جیسے تیر لگا اس لڑکے نے ایسے کن پٹی پہ اپنا ہاتھ رکھا اور دم توڑ گیا، مر گیا وہ۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بچہ مر گیا ہے، اور مرا کیسے، ایک ایک جملے پہ توجہ، مرا کیسے، اللہ کے نام پر مرا۔ یہ بات لوگوں کے دل میں گھس گئی اور لوگ سب ایمان میں داخل ہو گئے، ارے لڑکا تو مر رہا اللہ کے نام پر، گویا کہ مارنے والا بھی اللہ ہی ہے، زندہ جس نے کیا ہے، زندگی جس نے دیا ہے، موت تو وہی دے رہا ہے۔ سارے لوگ شور مچانے لگے، اب ہم لڑکے کے اللہ پر یعنی لڑکے کے مالک پر ایمان لے آئے، لڑکے کے مالک پر ایمان لے آئے، لڑکے کے مالک پر ایمان لے آئے۔ کسی نے بادشاہ کو کہا کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا، یہ تو سب لوگ مسلمان ہو گئے، سب لوگ ایمان والے ہو گئے، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے خندق کھودا، جس کا ذکر اس آیت میں، اس نے خندق کھودا، چوراہوں پر، ناکوں پر حکم دیا اپنے کارندوں کو گہری کھائی کھودو اور اس کھائی میں آگ سلگاؤ، تیز شدید قسم کی آگ سلگاؤ، والاؤ سلگاؤ، اور سب لوگوں سے باری باری پوچھو تم دین سے پھرتے ہو یا نہیں، اللہ والے دین سے پھرتے ہو یا نہیں، اگر دین سے نہیں پھرتا ہے تو تم اس کو دھکا مار کر اس آگ میں گرا دو یا اس سے کہو کہ تم آگ میں کودو۔ چنانچہ اس کے کارندوں نے وہ بڑی کھائی کھودی، گڑھا کھودا، اس میں آگ کا الاؤ جلایا، شعلے بھڑکائے اور ایک ایک آدمی کو دین سے پھر جاؤ، نہیں پھر رہا ہے داخل کر دیا، نہیں پھر رہا ہے داخل۔ سارے لوگ گویا کہ ایمان والے ایمان سے پھرتے ہی نہیں ہیں، ایمان تو اسی کا نام ہے، ایمان لے آئے تو ایمان پہ جم جاتے ہیں، یہ ایمان والوں کا کام، ایمان لے آئے ایمان پر جم جاتے ہیں، پہاڑ چٹان کی طرح اس ایمان والے کی ایمان کو نہ خرید سکتا ہے نہ ہلا سکتا ہے، ایک ایک کر کے سارے ایمان والوں کو آگ میں ڈالتے رہے۔ آخر میں ایک عورت بھی تھی، آخر میں ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، عورت جھجکنے لگی، میں کیسے جاؤں گی آگ میں، میرے ساتھ بچہ ہے، میں بھی جلوں گی، بچے کا زیادہ خیال ہو جاتا ہے۔ بچے نے جواب دیا، اس جواب سے ہمیں اپنے ایمان کو قوت دینی۔ بچے نے کہا یا امہ اصبری، اے میری ماں کیا کرو، صبر کرو، اصبری فإنکی علی الحق، تو حق پر ہے، آگ میں جانے سے تجھے ڈر کس بات کا، تو جل گئی، مر گئی، قتل ہو گئی، اس میں ڈر کس بات کا، تو حق پر ہے، اللہ پر ایمان لانے والی ہے، اللہ تو بدلہ رکھا ہے ایمان پر مرنے والوں کے لیے، ایمان پر قربان ہونے والوں کے لیے، ایمان پر زندگی فنا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو بدلہ رکھا ہے، تجھے ڈر کس بات کا، تو صبر کر، تو ایمان والی ہے، حق پر ہے۔ وہ عورت بھی کود جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے صحیح مسلم میں جو جس طرح سے بتائیں ہو بہو صحیح مسلم میں یہ واقعہ اسی انداز میں اسی طرح سے مروی ہے اور موجود ہے۔ ترمذی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، جب بچے کو قتل کیا گیا، بچے کو مار دیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس بچے کی لاش کو نکالا گیا۔ جب وہ لاش نکالی گئی تو اس کا ہاتھ کن پٹی پہ اسی طرح سے سیم تھا جیسے سولی کے وقت اس نے ہاتھ رکھا تھا۔ تو یہ قدرت، یہ کرشمہ اللہ کی طرف سے، اللہ پر ہمیں ایمان لانا ہے،
اللہ پر ایمان مضبوط کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کو طاقت والا، قوت والا، حاکم، بادشاہ تسلیم کرنا ہے۔ اس کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ ایمان والے کو وہی قوت دیتا ہے، وہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایمان والے کو جو بھی فائدہ دیتا ہے، اللہ ہی رب العالمین فائدہ دینے والا۔ تو اسی واقعے کی طرف اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے، قتل اصحاب الاخدود، گڑھے والے، خندق والے کیا ہوئے؟ ہلاک کیے گئے، برباد کیے گئے، ان پر لعنت بھیجی گئی۔ آگے اللہ رب العالمین ذکر کرتا النار ذات الوقود، وہ جو آگ جو کھائی والوں نے سلگائی تھی، وہ آگ کیسی تھی؟ ایندھن والی آگ تھی، ایندھن، لکڑیوں سے اور ایندھن ڈال کر اس آگ کو سلگایا گیا تھا، ایندھن والی آگ تھی۔ آگے اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے اذ ہم علیہا قعود، وہ منظر کشی کر رہا اللہ رب العالمین، اذ ہم علیہا قعود، جس جگہ وہ بیٹھے ایمان والوں کو سزا دے رہے تھے، آگ میں دھکیل رہے تھے، وہاں پر وہ لوگ بیٹھے تھے، اسی آگ کے پاس ارد گرد یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آگ کے پاس مزے لے رہے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور مومنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے، جو اذیت دے رہے تھے، جو تکلیف دے رہے تھے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب دیکھ رہے تھے، یعنی اپنی نظروں کے سامنے ان کو تکلیف دے رہے تھے، مزہ لے رہے تھے، کو خوشی ہو رہی تھی کہ یہ اپنے ایمان سے نہیں پلٹ رہے، ان کو تکلیف دو، سخت سے سخت تکلیف دو، سزا پہنچاؤ۔ تو وہاں پر بیٹھ کر، آگ کے پاس بیٹھ کر، چاروں طرف ارد گرد بیٹھ کر مومنوں کو تکلیف دے رہے تھے اور اپنی نظروں سے نظارہ کر رہے تھے، اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ مومنوں کو ایسی سزا کیوں دیا؟ آگ کے آلاؤں میں مومنوں کو کیوں داخل کیا؟ مومنوں کو آگ کا عذاب کیوں دیا؟ اس لیے دیا وَمَا نَقَمُوا، اور بدلہ صرف اس لیے دیا، سزا صرف اس لیے دیا کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لانے والے تھے، اللہ پر ایمان لایا جو غالب ہے اور بڑی تعریف کے لائق ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ صرف اس لیے سزا دیے، اس لیے بدلہ دے رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ لوگ اللہ پر ایمان لانے والے تھے، اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو غالب ہے، تعریف کے لائق ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والوں کو ستایا گیا، مارا گیا، ذبح کیا گیا۔ یہاں ہم لوگوں کو نصیحت لینی ہے، عبرت لینی ہے، ہندوستانی مسلمانوں کو سمجھنا ہے اگر ایمان کی وجہ سے ہمیں ایذائیں پہنچ رہی ہے تو ہم سے پہلے بہت سے لوگوں کو آزمایا گیا ہے، جلایا گیا، چیرا گیا، آرا سے بیچ دھڑ کو چیرا گیا ہے۔ ہم تو کچھ نہیں، ہمیں تو کوئی ایمان کے بدلے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، معمولی سی دھمکی پہنچتی ہے، معمولی سا ڈرایا جاتا ہے، معمولی سی تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ تکلیف تو ہم سے پہلے لوگوں نے برداشت کی ہے، ان کو تو چیرا گیا، ان کو ذبح کیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، آگ کے آلاؤں میں ڈالے گئے۔ ایسی سزا تو ابھی ہمیں نہیں ایمان کی مل رہی ہے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ایمان کی پاداش میں اگر ہمیں سزا مل رہی ہے یا ہمیں ستایا جا رہا ہے تو ہمیں ایمان پر باقی رہنا چاہیے، ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ لوگ ایمان لانے کی وجہ سے ستائے گئے اور ظلم کیے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ وہ ایمان والے کس پر ایمان لا رہے تھے؟ اللہ پر ایمان لا رہے تھے جو غالب ہے، قوت والا ہے، تعریف والا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہت زمین و آسمان میں ہے۔ اللہ ہی کی بادشاہت زمین و آسمان میں، اللہ کے علاوہ اور کسی کی بادشاہت زمین و آسمان میں نہیں ہے۔ یہ ہماری بھول ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں بابا جو ہے دنیا کو اٹھائے ہوئے ہیں، دنیا کو چلا رہے ہیں، یہ اس خطے کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ اس ملک کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ جھوٹی بات ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، پوری زمین میں، پورے آسمان میں صرف اللہ کی بادشاہت ہے۔ ایمان والے قرآن کی اس آیت پر ایمان نہیں لاتے۔ کیسے ہم لوگ مسلمان ہیں اللہ کی بادشاہت میں کسی اور کو شریک مانتے ہیں؟ اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہت کرنے والا نہیں، تنے تنہا اللہ کے اختیار میں پوری کائنات ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر شاہد ہے، یا ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ سے کوئی چیز نہ مخفی ہے، نہ غائب ہے، نہ پوشیدہ ہے۔ اللہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور تمام چیزیں اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، بے شک وہ لوگ
جنہوں نے ایمان والے مرد کو اور ایمان والے عورت کو ستایا، پریشان کیا، ایمان والے مردوں پر ایمان والی عورتوں پر ظلم کیا، ستایا، پریشان کیا، اللہ ایسے لوگوں کی سزا سنا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے ثم لم یتوبوا، اگر یہ توبہ نہیں کرتے ہیں اپنے جرم سے، اپنے گناہ سے، اپنے ظلم سے توبہ نہیں کرتے ہیں، اللہ بتا رہا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ جو لوگ، اگر اسی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی قاتل ہے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا، اگر کوئی قاتل ہے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن توبہ نہیں کرتا ہے تو یہی سزا جو اصحاب الاخدود کے لیے ہے، ان تمام قاتلوں کے لیے ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہا ہے۔ فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، اس کے لیے جہنم کا بھی عذاب ہے اور اس کے لیے جلنے والا عذاب ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو دو ٹکڑا ہے، عذاب جہنم اور عذاب الحریق، جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب، یہ دو الگ الگ چیز اللہ بیان کر رہا ہے۔ تو جلنے کا عذاب جو ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جس آگ سے خندق والے مومنوں کو جلا رہے تھے، اسی آگ کا شعلہ اس قدر بڑھا اور بڑھتا چلا گیا جس نے کافروں کی اور ان ظالموں کی بستی کو بھی جلایا، ان لوگوں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ یا یہ مفسرین کہتے ہیں کہ آخرت میں جلنے کا اسے عذاب دیا جائے گا، اور یہ آیت گو کہ اس پس منظر میں ہے، اخدود کے واقعے والوں کے لیے ہے، لیکن یہ آیت عام ہے ہر اس ظالم کے لیے جو فرعون بن کر، نمرود بن کر، شداد بن کر قوم کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، ایمان والوں کو جلاتا ہے، ایمان والوں کو تڑپاتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے، مارنے کی سزا دیتا ہے۔ ایسے تمام ظالموں کے لیے یہی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اس کے لیے جلنے والا عذاب ہے، یہ بچ نہیں سکتے، کبھی نہیں بچ سکتے، یہ تو ملعون بھی ہوتے، لعنت بھی ہوتی ہے، اور عذاب سے کبھی بھی بچ نہیں سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین بشارت دیتا ہے، ایمان والوں کو خوشخبری سنا رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ اب اللہ تعالیٰ بدلہ بیان کر رہا ہے، ایمان والے کو خوشخبری سنا رہا ہے، خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، ذالک الفوز الکبیر، اور یہ بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو فائدہ کیا چیز دیتی ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ یہ جو تھوڑا وظیفے کر لو، ایک وظیفے کر لو، زندگی میں ہم لوگوں نے زندگی کا نام ہی بنا دیا وظیفے والی زندگی۔ مولوی بھی ایسے وظیفے والی زندگی بتاتے ہیں، ہر کام کے لیے وظیفہ، شادی کے لیے بتا دیا، باراتی کے لیے بتا دیا، دولت کے لیے بتا دیا، گھر بنانے کے لیے بتا دیا، قرضہ لیے مولوی نے قرضے والی دعا بتا دیا، جو بچی کی شادی نہیں ہو رہی مولوی نے ایک دعا بتا دیا، ایک وظیفہ بتا دیا، اسی وظیفے پہ زندگی کٹ رہی، ایمان عمل کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ مولوی کو بھی سمجھنا چاہیے جو وظیفے والی زندگی دے رہے، اس مولوی کو پوچھنا چاہیے تو نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، دین معلوم ہے، کتنا عمل کرتا ہے؟ مولوی کا کام نہیں ہے پوچھے، گناہگار آدمی وظیفے پہ وظیفے کرے، کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ کس میں ہے؟ ایمان اور عمل صالح میں، ایمان اور عمل صالح۔ جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، اس کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی، ذالک الفوز الکبیر، اللہ نے بتایا یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو جو ایمان والے ایمان کی وجہ سے کٹنا گوارا کیا، آگ میں جلنا گوارا کیا، کیوں؟ سوال پیدا ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بدلہ رکھا ہے، جنت میں جانے کا بدلہ رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر شام کے مسلمان پریشان، فلسطین کے مسلمان پریشان، برما کے مسلمان پریشان، ہندوستان کے مسلمان پریشان، بنگلہ دیش کے مسلمان پریشان، اگر پاکستان کے مسلمان پریشان ہیں، اگر کافروں سے پریشان ہے، ظالموں سے پریشان ہے، ایمان کی وجہ سے پریشان ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے بدلہ رکھا، اللہ نے اس میں ثواب رکھا، اس کے اندر اجر رکھا ہے، اور ایمان والے، عمل والے، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ آگے بیان کرتا ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، جو مجرم ہے، جو ظلم کرتا ہے، ظالم ہے، اللہ اس کو بڑی قوت کے ساتھ پکڑتا ہے۔ ایسا نہیں، اللہ جو ہے بہت ہی زیادہ خطرناک نہیں ہے کہ اللہ بدلے پہ بدلہ، سزا پہ سزا دیتا، نہیں، چھوٹ پہ چھوٹ دیتا ہے، لیکن جب انسان سرکشی پہ آئے، مصر رہے گناہوں پر، ظلم پہ ظلم کرے، اللہ زلزلہ بھیج کے تنبیہ کرتا ہے، پھر بھی نہیں ہوش آ رہا ہے،
سونامی کی لہر بھیج کے جگاتا ہے، انسان پھر بھی سویا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کورونا بھیج کے انسانوں کو بیدار کرنا چاہتا ہے، پھر بھی ہم جاگ نہیں رہے ہیں، تو پھر اللہ پھر سے زلزلہ بھیج دیتا ہے، پھر سے اللہ آندھی بھیج دے گا، پھر سے بجلی کی کڑک بھیج دے گا، پھر سے اللہ تعالیٰ تباہی بھیج دے گا۔ اللہ تو تباہی متنبع کرنے کے لیے سزائیں دکھا رہا ہے، نشانیاں بھیج رہا ہے، ہم جاگتے نہیں، اللہ پھر سزا بھیجتا ہے۔ تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ ھو یبدئ و یعید، اللہ ہی تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح اللہ نے ابھی ہمیں پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا۔ یہ ایمان والوں کا ایمان ہے، یہ ایمان والوں کا ایمان ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا، وہ قادر ہے اس پر، اور ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بہت معاف کرنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ جو دو لفظ ہے غفور اور ودود، غفور یہاں اس کا تعلق اس ظالم سے کیا جا رہا ہے کہ ظالم اگر توبہ کر لے اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور ہے۔ ظالم توبہ نہ کرے تو پھر اللہ نہیں معاف، توبہ ہی نہیں کیا، ظلم پر مصر ہے تو پھر اللہ نہیں معاف کرے گا۔ ویسے اللہ تعالیٰ ودود ہے، ودود کہتے ہیں بہت محبت کرتا اللہ اپنا مخلوق سے، ہر کسی سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ سزا نہیں دیتا ہے، پکڑ نہیں کرتا، اللہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب انسان نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بھیجتا ہے، سزا دیتا ہے۔ تو یہ ہماری نادانی اور غفلت اور ہماری بدکرداری ہوتی ہے، اللہ ہمیں سزا دیتا ہے، ورنہ اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ذو العرش المجید، اللہ عرش کا مالک ہے اور بڑی شان والا، اللہ عرش پر ہے، جو ساتوں زمین آسمان عرش وہ اس کو محیط ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، فعال جو چاہے کر سکتا ہے، لما یرید جس کا ارادہ کرے کر سکتا ہے، یہ اللہ کا اختیار و قدرت ہے، یہ کسی بابا کسی انسان کا اختیار نہیں، یہ اختیار صرف اللہ کا، جو چاہے کر سکتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کو یاد کر لیں، فعال لما یرید، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسی کو کہا گیا کن فیکون، اللہ کہتا ہے ہو جا اور وہ فوراً ہو جاتا ہے جس چیز کے لیے۔ حل اتاک حدیث الجنود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے نبی آپ کے پاس لشکریوں کی بات نہیں آئی کیا، لشکریوں کی خبر نہیں آئی؟ فرعون و ثمود، فرعون کی خبر اور ثمود کی خبر آپ کے پاس نہیں آئی؟ فرعون کو اور فرعونیوں کو، آل فرعون کو ہم نے کیسے تباہ کیا، آپ کو تو بتایا گیا ہے نا۔ ثمود کو ہم نے کیسے ہلاک کیا، آپ کو بتایا گیا۔ فرعون کتنا ظالم تھا، جابر تھا، کیسے لوگوں پر ظلم کرتا تھا، بچوں کے بچوں جو ہے قتل کر دیے، ملیامیٹ کیے، لوگوں کو غلام بنا کر رکھتا تھا، جس کو چاہتا قتل کرتا، جس کو چاہتا چھوڑتا، طرح طرح کی سزائیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو ڈبو کے پانی میں مارا۔ سزا، یہ عبرتناک سزا ہماری نصیحت کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے سمود یہ بڑی جو ہے طاقتور قوم تھی، پہاڑ کو چٹان کو کاٹ کر اس کے اندر گھر بنانے والی قوم تھی، پہاڑوں کو تراش لیتی تھی، ایسی طاقت والی قوت والی قوم تھی۔ لیکن جب اللہ کے حکم کا انکار کیا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، اور اللہ نے جس کا حکم دیا تھا، لمبی کہانی ہے اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، آخر یہ ہے کہ اللہ کا انکار کیا، جو اونٹنی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اس کی کونچیں کاٹ دی۔ تو ان کی طرف صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، صالح علیہ السلام نے کہا اب تیری خیر نہیں ہے، 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا، زمین یہی جو ابھی ترکی میں آیا، ایران میں آیا، جو ہے شام کے اندر زلزلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر زلزلہ بھیجا۔ یہ قوم سمود کہاں ہے؟ یہی سعودی عرب میں مدائن صالح میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع سے جب اس وادی سے گزر رہے تھے، آپ نے کہا گزرو، جلدی سے بھاگو، یہ اللہ نے اس سرزمین پر عذاب بھیجا ہے۔ تو اس بستی سے بھی ہم عبرت لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرت سکھایا، اس واقعے کو پڑھ کے بھی ہمیں عبرت لینا ہے۔ تو قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیج کر، زلزلہ اور آسمان سے ایسی سخت آواز، کڑک والی آواز بھیجا، یہ پوری قوم فنا ہو گئی، تباہ ہو گئی، اونھیں منہ گر گئی۔ وہ قوم جو چٹان والی قوم تھی، چٹان میں گھر بنانے والی تھی، فنا کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی خبریں آپ کے پاس نہیں پہنچی ہیں؟ تو یہ عبرت، یہ اللہ واقعہ اس لیے بیان کرتا ہے، اس سے ہمیں نصیحت لینا، عبرت حاصل کرنا ہے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ جو کفار مکہ ہیں، یہ تکذیب میں پڑے ہوئے، انکار میں پڑے ہوئے، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چاروں طرف سے احاطہ کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ جس قرآن کو یہ کافر لوگ کہتے ہیں یہ جادو ہے، یہ محمد کی طرف سے محمد بنا کے قرآن پیش کرتا ہے، محمد نے جو ہے شاعری کی ہے یا جو کہانت ہے،
یا یہ جو بناوٹی بات ہے تو سن لے، بل ہوا قرآن مجید، یہ تو قرآن ہے، شان والی کتاب ہے، بزرگ کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، فی لوح محفوظ، یہ کتاب وہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے، جس کی حفاظت پر فرشتے مامور ہیں۔ لوح محفوظ 7ویں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر لوح محفوظ میں یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ یہ جو جنات، یہ شیطان، بھوت پریت، وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہے۔ وہاں سے جب اللہ کا حکم آتا ہے تو قرآن کا نزول ہوتا ہے، یہ قرآن اس جگہ پر محفوظ ہے۔ تو قرآن کی یہ صورت جو سورۃ البروج ہے ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور اس صورت کے اندر جس واقعے کو اصل بیان کرنا تھا، اس سے نصیحت لینی تھی، اصحاب الاخدود کا واقعہ، اور یہ پوری صورت اور اصحاب الاخدود میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں سے جو نصیحت اور عبرت مل رہی ہے، مختصر انداز میں پھر ان کو ہم جو ہے کڑیوں کے ساتھ اور جو ہے نمبر کے ساتھ جو ہے آپ کو ہم مزید دہرانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا ہے قدرت اور اختیار والا اللہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوسروں کے چمتکار پر، کرشموں پر کبھی نہ جائیں۔ ہندوؤں میں جیسے جو ہے پاکھنڈی بابا ہوتے ہیں، نام بتا دیتے ہیں، موبائل نمبر بتا دیتے ہیں، ماں کا نام بتا، یہ جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، یہ جو ہے اس کے اندر جادو ہے، ٹرک ہے اور کچھ نہیں۔ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بھگوان تک پہنچاؤں گا، بھگوان ایسا کر رہا ہے۔ ایسے کرشمے ہندوؤں میں نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی ہیں، وہ بھی کرشمے دکھا رہے ہیں، جنات نے کیا کیا ہے، تمہارے گھر میں ایسے کر دیا ہے، تمہارے اوپر ایسے کر دیا ہے، تم کو ایسے کھلایا ہے، تم کو ایسے پلایا ہے، تمہارا جادو ایسے کر کے درخت میں لٹکایا، تمہارے گھر میں ایسے پھینکا ہے۔ یہ سب جھوٹے ڈھونگی ہیں۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں۔ اللہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، ساری چیزیں اسی کے اختیار میں ہیں۔ بندہ کچھ نہیں ہے، ہاں بندہ کی، اللہ کی مہربانی سے بندہ کو کچھ کرشمہ کبھی مل جاتا ہے، لیکن اللہ کی وجہ سے، اللہ کی قدرت کی وجہ سے اور اللہ کی توفیق کی وجہ سے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کو قدرت والا مانیں گے، اور کسی کی قدرت پر ہم ایمان نہیں رکھیں گے۔ ہاں ولیوں سے کرشمہ ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ولی سے کرامت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے، اپنے آپ خود نہیں۔ اس لڑکے نے کتنی دفعہ کہا میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ کرتا ہے اللہ نے کیا ہے، اللہ کرنے والا ہے۔ یہ زبان اور یہ حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ حدیث آپ پھر سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایمان اور عمل، یہی دو چیز مین ہے زندگی کے اندر۔ ایمان اور عمل ہے، اللہ جنت دے گا اور بڑی کامیابی دے گا۔ اس جنت کو اللہ نے الفوز الکبیر کہا ہے، بہت بڑی کامیابی، اتنی بڑی کامیابی دنیا کی اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، دنیا میں اگر کوئی ترقی چاہیے اور کامیابی، اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو یہ ایمان اور عمل، یہ دو ہی چیز سب سے مین ہے۔ اس لیے ایمان اور عمل کے راستے پر ہمیں آنا ہے۔ اور ایک تیسری چیز یہ ہے کہ ایمان جو ہے صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ ایمان اگر آپ کے پاس ہے، ایمان والے ہیں، ایمان ہمیں دعوت دیتا ہے، ایمان سکھاتا ہے آپ صبر کے ساتھ رہیں، تکلیف آئے تو صبر کریں۔ جیسے کس نے صبر کیا؟ راہب نے صبر کیا۔ جیسے کس نے صبر کیا؟ جیسے مصاحب نے، بادشاہ کے مصاحب نے صبر کیا۔ جیسے اس غلام نے صبر کیا۔ جیسے غلام کے بعد پوری بستی نے ایمان لایا، پوری بستی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا صرف ایمان کے لیے، صرف ایمان کے لیے اپنی پوری بستی کے لوگ اس آگ میں چلے گئے، اور لیکن جو ہے ایمان سے نہیں پھرے۔ آج جو چند دھمکی ملتی ایمان سے پھر جاتے ہیں، معمولی سی دولت ملتی ہے اور اپنا فتویٰ بدل لیتے ہیں، اپنا مسئلہ بدل لیتے ہیں، اپنا دین دھرم بدل لیتے ہیں۔ دین آج پیسوں اور ٹکوں میں بک رہا ہے، اس لیے ہمیں یہاں سے عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ تو ایمان تقاضا کرتا ہے صبر کا، اور ایمان پر ثبات کا، یعنی استقامت۔ آپ اگر مومن ہیں اسی پر ہمیں جم جانا ہے، اسی راستے پر اڑ جانا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ قتل کر دیے جائیں پھر بھی ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ ہمیں اس واقعے سے نصیحت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک نصیحت یہ مل رہی ہے کہ اگر حق پر آپ اکیلے ہیں تب بھی ہمیں نہیں ڈرنا ہے۔ ایک اکیلے پوری بستی کو ایمان میں داخل کر سکتے ہیں، جیسے ایک ہدہد نے پوری بستی کے ایمان کا سبب بنا اور ذریعہ بنا، جیسے ایک لڑکا جو ہے پوری بستی کو ایمان میں داخل کرنے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ ایک آدمی اکیلے امت ہے، اگر کہیں پر کسی گاؤں میں آپ جو ہے حق پر اکیلے ہیں، پورے گاؤں کے مسلمان شرک کرنے والے ہیں، بدعت کرنے والے، آپ اکیلے تنہا ہے، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، آپ توحید پہ ہیں۔ اس بچے کی یاد کریں جس بچے نے ماں کو کہا ماں تجھے ڈرنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، اصبری فإنک علی الحق، ماں تو حق پر ہے۔
تو آپ بھی اس عورت کا واقعہ اپنے دماغ میں لے آئیں گے، ہم حق پر ہیں، اکیلے بھی ہیں تو ہم حق پر ہیں چاہے جس حال میں ہیں، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلے بھی، اور دین اور دعوت کا کام اکیلے سے شروع کریں، ڈرنا نہیں ہے کہ ہم اکیلے ہیں، میری بات کوئی سننے والا نہیں، میری بات کوئی ماننے والا نہیں۔ راہب اکیلے تھا، اس نے لڑکے کو سکھایا، لڑکا اکیلے تھا، اس نے جو ہے مصاحب کو سکھایا، ایمان میں داخل کیا۔ تو اکیلا آپ سفر میں، ایمانی سفر میں، دعوت کے سفر میں اکیلا ہیں، پھر بھی دین کا کام اسٹارٹ کر دیں، شروع کر دیں، کسی سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر حق بات کہنے کی ضرورت پڑے اور کوئی آپ کو ظالم بادشاہ اگر آپ کو ایمان سے پھرانے کے لیے کوشش کرے تو حق بات آپ ظالم کے پاس بھی بولنے سے نہ ڈریں۔ حق بات اگر حق ہے، حق پر آپ ہیں تو حق بات ظالم کے پاس بھی کہیں، ڈرنا نہیں چاہیے حق بات کہنے میں۔ گاؤں کا آدمی آپ سے پوچھ دے، تو جو ہے مزار پہ نہیں جاتا، تو چادر نہیں چڑھاتا، تو جو ہے یہ فلاں نہیں کرتا، تو نظر و نیاز نہیں مانتا، تو کیوں ایسا نہیں کرتا، تجھے مار ڈالیں گے، تجھے گاؤں سے نکال دیں گے، آپ کہیں کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس لیے میں عمل نہیں کروں گا۔ آپ حق بات بتائیں، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، نبی نے ایسا کیا، صحابہ نے ایسا کیا، آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہاں لیکن جذبات میں بھی نہیں آنا ہے، ہمیں حکمت کے ساتھ، مصلحت کے بعد دین حق ہمیں لوگوں پر پیش کرنا ہے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور وہ جو دعا آپ کو بتایا، جب بھی آپ کو کہیں جان کا خطرہ ہو، کسی چیز کا خطرہ، وہ دعا پڑھ لیں۔ یاد ہو گئی وہ دعا، اللہم اکفنیہم بما شئت، یہ صحیح مسلم کی دعا ہے۔ اور اس لڑکے نے یہ دعا پہاڑ پہ بھی کی تھی، یہی دعا کشتی میں بھی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے نجات دیا۔ لیکن یہ دعا کب فائدہ پہنچائے گی؟ آج جو لوگ مولوی جو وظیفے بتاتے ہیں، کب فائدہ کرے گا؟ کوئی دعا کب فائدہ پہنچائے گی؟ جب ہم خود ایمان والے ہیں، جب عمل کرنے والے ہیں۔ یہ لڑکا ایمان میں قوی تھا، مضبوط تھا، اس کی دعا کرتا تھا، اللہ قبول کر لیا، دعا کر لیا، قبول کر لیا۔ ہم 1 لاکھ وظیفے کرتے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں۔ مولوی کے پاس پھر گئے، مولوی میں نے تو 1 لاکھ پڑھ لیا، کچھ نہیں ہوا، میرا بنگلہ نہیں بنا، میرا قرضہ نہیں ادا ہوا۔ مولوی وہ بھی نہیں بتاتے، تو ایمان میں ابھی تک نہیں ہے، تو عمل نہیں کر رہا، تو نماز نہیں پڑھ رہا، تیرا وظیفہ کدھر سے کام میں آئے گا؟ تو ادھر تو مولوی لاتا نہیں، پھر دوسرا وظیفہ دیتا، لو یہ 2 لاکھ پڑھنا۔ اب وہ 2 لاکھ پڑھ کے آتا، مولوی کو پتہ میرا گھر نہیں بنا، میرا قرضہ نہیں ادا کیا۔ مولوی اصل چیز پہ آتا نہیں، اس لیے فائدہ نہیں ہو رہا۔ اصل چیز بتائیں، دین بتائیں، ایمان اور عمل صالح، اس پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ جو ایمان والا مرد ہو، ایمان والی عورت ہو، نیک عمل کرے، ہم اس کی فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو پاکیزہ اور بہترین بنا دیں گے۔ وہ مرد اور وہ عورت جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو پاکیزہ اور بہترین بنا دیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، تو ہم اس طرف آتے نہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کی سب سے بڑی بات، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، دنیا کی سب سے بڑی بات، سب سے بڑی دولت اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کی دعوت دینا، اس کے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اگر آپ کو توحید سمجھ میں آ گئی، توحید کی بات آپ کے دل میں آ گئی، آپ یہ ایک مقصد بنا لیں کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف لائیں گے، توحید کی طرف لائیں گے، کافروں کو دین کی طرف لائیں گے، یا مسلمانوں میں بھولے بھٹکے مسلمان ہو کر شرک کر رہے ہیں، مسلمان ہو کر پوجا پاٹ کر رہے ہیں، مسلمان ہو کر ہندوؤں والا کام کر رہے ہیں، مسلمان ہو کر بدعت کر رہے ہیں، اسلام سے نکالنے والا کام کر رہے ہیں، ان مسلمانوں کو بچائیں گے۔ کوشش کریں، نہیں 2-4 کو، پورے محلے کو نہیں، ٹارگٹ بنائیں، کم از کم ایک زندگی میں، ایک آدمی کی زندگی کو میں بناؤں گا، ایک آدمی کو ایمان میں داخل کروں گا، ایک آدمی کا ایمان مسلم بناؤں گا۔ پہلے خود گھر، اس کے بعد تیسرا نمبر پہ خود، اس کے بعد گھر، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم دوسرے کسی کی ذمہ داری لیں گے۔ تو یہ جو ہے سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر وہ کون بندہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ راہب نے اللہ کی طرف لڑکے کو بلایا، اس لڑکے نے مصاحب کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان۔ یہی بڑی بات ہے، یہی بڑی بات ہے۔ نبی نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو اللہ پر ہم ایمان لاتے، اسی پر جم جاؤ، یہی دین ہے، یہی ایمان، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے، اللہ کی طرف بلانا، نیک عمل کرنا، اور وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں اسلام میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کی طرف اسی کو بلاؤں۔ اسی طریقے سے
آپ کو اور ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے، جو ظلم کرتا ہے چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو، کافروں میں سے ہو، ظلم اسلام کا کام نہیں ہے۔ معصوموں پر ظلم نہیں کرنا ہے، معصوموں کا قتل نہیں کرنا ہے۔ اسلام کسی کو تکلیف دینے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ تو کافر میں سے جو کسی معصوم کا قتل کرتا ہے، چاہے وہ کسی میں سے بھی ہو، جو بھی کسی معصوم کا قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دردناک سزا رکھا ہے۔ اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا کے اندر ذلت رکھا ہے، اور آخرت میں جہنم کا اس کے لیے عذاب رکھا ہے، جلنے کا عذاب رکھا ہے۔ اس لیے کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ظالم کسی بھی معصوم کا قتل کر کے، معصوم کو تکلیف دے کر، معصوم پر ظلم کر کے، وہ اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے ہم بھی کسی پر ظلم کرنے سے بچیں۔ کسی کو مارنے سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھی مار دے رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار دے رہا ہے، ایک مسلمان اپنے بھائی کو مار رہا ہے، ایک مسلمان معصومہ کا قتل کر رہا ہے۔ بڑی بڑی جو ہے تنظیمیں چل رہی ہیں، ہم نام نہیں لینا چاہتے، بڑی بڑی مسلمانوں کے نام پر تنظیمیں چل رہی ہیں، اور وہ تنظیمیں مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہیں، معصوم مسلمانوں کا قتل کر رہی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں کہ مسلمان کو قتل کرے۔ جو بھی ظالم ہے، مسلمانوں میں سے ہو، کافروں میں سے ہو، اللہ اس کو جو عبرتناک سزا دیتا ہے، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اللہ ایک جو ہے بشارت ہمارے لیے ہے کہ اگر ایمان کے بدلے میں قتل کیے جاتے ہیں، جیسے یہ غلام قتل کیا گیا، جیسے راہب قتل کیا گیا، جیسے بستی والے ایمان والے قتل کیے گئے، ایمان کے نتیجے میں اگر قتل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بشارت تو سنائی دی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک جو حدیث پچھلے ہفتہ بھی میں پڑھ کے بتایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو امت کے مومن ہے، یہ جو ہمارے مومن لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اس کو دنیا میں جو عذاب ملتا ہے، اس کی وجہ سے آخرت کا عذاب جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں جو زلزلہ آتا ہے، دنیا میں جو مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، مسلمان جو پریشانی میں اور فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومنوں کے عذاب کو کم کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے۔ لیکن وہ جو ایمان والے، ایمان ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر خود ہم گندے آدمی ہیں، جیسے زلزلہ بھیج کر ہمیں اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے، کوئی موت دے کر سزا دے رہا ہے، کوئی بیماری دے کر سزا دے رہا ہے، کسی آزمائش میں اللہ ہمیں مبتلا کر رہا ہے، اور ہم گناہ گار ہیں، اصلاح بھی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ سزا تو کوئی فائدہ، مطلب جو کہ پھر اس کے بعد ہم تو گناہ کی وجہ سے سزا پا رہے ہیں۔ گو کہ ہم جو ہے ایمان والے ہیں تو وہ سزا ہمیں فائدہ پہنچائے گی، لیکن ایمان میں داخل نہیں ہے تو سزا بھی مل رہی ہے اور عذاب بھی مل رہا ہے، اور کوئی اس سزا ملنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے ایمان پہ آئیں، صحیح ایمان پہ رہیں گے، نیک عمل کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اگر سزا بھی دیتا ہے تو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، وہ آخرت کا عذاب اس سے جو ہے ہمارا ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اس واقعے میں، اس صورت میں بڑی عبرت اور بڑی نصیحت ہے۔ اس واقعے کو ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی سورۃ البروج، یہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جو حافظ قرآن ہیں ان کو تو یاد ہوگا، آپ میں سے ارادہ کریں انشاءاللہ اس چھوٹی سی سورت کو ہم یاد کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو، سورۃ البروج کو، اور سورۃ والسماء والطارق، یہ دو صورتیں ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ان دو صورتوں کو اور بھی ان جیسی، یعنی اس طوالت کی جو صورتیں، ان کی ظہر میں اور عصر میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ صورت ہمیں یاد ہونی چاہیے، ایسے یاد ہو اس کا ترجمہ ذہن کے سامنے، اس کی تفسیر، معنی، مفہوم۔ یہ جو ابھی اصحاب الاخدود کا واقعہ میں نے بیان کیا، ہدہد کا واقعہ بیان کیا، فرعون کے بارے میں بتایا، سمود کے بارے میں بتایا، وہ نظروں کے سامنے، تاکہ عبرت ہم لیتے رہیں۔ جس وقت ہمارا ایمان کمزور ہو جائے، غلط راستے پہ پڑیں، ہم کبھی جو ہے گناہ کر بیٹھیں، یہ واقعہ یاد آ جائے، یہ صورت ذہن میں آ جائے، یہ تفسیر، معنی، مفہوم ذہن میں آ جائے، تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، پلٹ آئیں اور دین کی طرف آ جائیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس صورت کو یاد کریں۔ اور ایک سوال تو آؤٹ ہے، اگلا ہمارا جو کوشچن ہوگا انشاءاللہ بھول نہ جائے کہیں، تو ایک سوال آؤٹ ہے، ہم اس صورت کو پوچھیں گے کس نے یاد کیا۔ جو حافظ قرآن ہے وہ تو یاد ہوگا، جو حافظ قرآن نہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، 22 آیتیں ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے ایک ہفتے میں آرام سے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے ایمان کو اتنا قوی کر دے کہ چاقو سے، تلوار سے، بندوق سے، بم سے ہمیں اڑانے کی کوشش کی جائے، ہمارے اوپر جو اس کا کوئی خوف نہ ہو، ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ بار الہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اگر ہمارے ایمان کو خریدنے کی کوشش کی جائے پھر بھی اللہ ہمارے ایمان میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، اتنا ایمان کو مضبوط کر دے کوئی ہمارے ایمان کو خرید نہ سکے۔ بار الہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما دے، ایمانی غیرت ہمارے اندر پیدا فرما دے، ہمارے دلوں میں جو زنگ لگا ہو اس کو صاف فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ایمان کے نتیجے میں جو مسلمان ستائے جا رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔
جن مسلمان ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، آبرو لوٹی جا رہی ہے، ان کو تو اپنی پناہ میں لے لے۔ جو ظالم ہیں، جو جابر ہیں، مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اسلام کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی تدبیروں کو ان کے خلاف کر دے، انہی کی موت کا سبب بنا دے، ان کی ہلاکت کا سبب بنا دے، ان کو دنیا میں ہماری نظروں کے سامنے ایسے دفن کر دے کہ ان کو دنیا والوں کو بھی عبرت ملے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما، ہمارے مجاہدین کی حفاظت فرما، جو دین کے غازی اور سپاہی ہیں ان کی حفاظت فرما، جو دین کے محافظ ہیں، علماء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، علماء کی جماعت ہے، ان کی حفاظت فرما۔ ہم سب مسلمانوں کو مل کر جل کر اور ایک ساتھ متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ رہنے اور زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بار الہ جب تک ہم دنیا میں رہیں اسلام پر، تیرے دین پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔